درمیانہ دروازہ ہے. اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر لے, اگر تو چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے. تیرا باپ جنت کا مین گیٹ ہے. جنت کا مجھے بولو, جنت کا مین گیٹ ہے. جنت کے کل 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ جو بڑا دروازہ ہے میرے رسول نے باپ کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تیرا باپ جنت کا بڑا دروازہ ہے. کیا مطلب؟ اگر اپنے باپ سے پیار کرے گا, اگر اپنے باپ کو راضی کرے گا, اگر اپنے باپ کی تابعداری کرے گا, اگر اپنے باپ کی خدمت کرے گا, میرا رب تجھے جنت کے درمیانے دروازے سے جنت میں داخل فرمائے گا. اور دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا, میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے باپ کو راضی کر لے. باپ راضی ہو گیا رب راضی ہو جائے گا. اگر باپ ناراض ہو گیا رب ناراض ہو جائے گا. آؤ ذرا دیکھو, جنہوں نے ماں باپ کو راضی کر لیا, جنہوں نے باپ کو راضی کر لیا, میں نے عالم تصور کے اندر پوچھا, میرے پروردگار اے میرے خالق و مالک اے میرے رازق و مولا, یہ بتا اگر میں دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو راضی کروں گا مجھے ملے گا کیا؟ مجھے کیا ملے گا؟ رب کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے, دنیا والوں تم اب جب عبادت میری کرو, خدمت اپنے والدین کی کرو. میرے مولا عبادت تیری کروں گا, خدمت اپنے والدین کی کروں گا. اے میرے مولا ذکر تیرا کروں گا, خدمت اپنے والدین کی کروں گا. اے میرے مولا سجدہ تجھے کروں گا, خدمت اپنے والدین کی کروں گا. میرے مولا اجر کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا تو فرش پہ بیٹھ گئی عبادت میری کر کے اپنے والدین کو راضی کر لے, میں خدا عرش پہ راضی ہو جاؤں گا, میں خدا عرش پہ راضی ہو جاؤں گا. میرے بھائیوں ماں باپ راضی ہو جائیں, مدینے والا راضی ہو جاتا ہے, ماں باپ راضی ہو جائیں, خدا راضی ہو جاتا ہے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اگر ماں باپ روٹھ جائیں, ماں باپ ناراض ہو جائے, ماں باپ کسی جب بات پہ جب رنج ہو جائے, غصے کے اندر آ جائے, ارے بیٹے سے تھوڑی دیر کے لیے منہ پھیر لے. ماں باپ کا منہ پھیرنا بھی نفرت کے لیے, پوچھا بولو, نفرت کے لیے نہیں ہوتا. ماں باپ اولاد پہ سختی کریں تو وہ سختی بھی اولاد کے لیے فائدہ مند ہے, سختی بھی اولاد کے لیے. ماں کی طبیعت کے اندر اللہ نے نرمی رکھی ہے اور باپ کی طبیعت کے اندر اللہ نے سختی رکھی ہے. اگر دونوں کی طبیعت کے اندر نرمی ہوتی پھر بھی اولاد بگڑ جاتی, اگر دونوں کی طبیعت کے اندر سختی ہوتی پھر بھی اولاد بگڑ جاتی. اللہ نے ماں کی طبیعت کے اندر نرمی رکھی ہے, باپ کی طبیعت کے اندر سختی رکھی ہے. مجھے بتاؤ سورج اگر گرم نہ ہو تو فصلیں کچی رہ جاتی ہیں, فصلیں مجھے بولو فصلیں کچی رہ جاتی ہیں. اگر باپ سخت نہ ہو, اولاد پہ سختی نہ کرے تو اولاد کی وہ تربیت. فقہ کے بہت بڑے امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں. فقہ کے 4 امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام چوتھے آپ بول دو, 2 باتیں آ رہی ہیں, امام احمد بن. 4 امام فقہ کے, تھوڑے تھوڑے آگے ہو رہے, 4 امام فقہ کے. امام مالک کی بات کرنے لگا ہوں, امام مالک رحمت اللہ علیہ. اور ہمیں یہ فخر ہے, ہمارے امام کا نام ہے امام اعظم ابو, سارے بولو بھائی, اور ساری حنفی بیٹھے ہو مجھے پتا ہے, دیوبندی بھی حنفی ہیں, سنی بھی, اور بولو حنفی ہیں. تو ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ وہ امام ہیں جن کی شاگردی امام مالک نے بھی کی ہے, امام شافعی نے بھی کی اور امام احمد بن حنبل نے بھی کی ہے. تو گویا امام اعظم ابو حنیفہ سب سے بڑے امام ہیں.
اس لیے آپ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم، بڑے امام۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی دین ہے، ہمیں امام دیا تو امام اعظم، غوث دیا تو غوث اعظم، فاروق دیا تو فاروق اعظم، غوث اعظم، امام اعظم۔ میں بات کر رہا تھا امام مالک کی۔ امام مالک کتنے بڑے امام ہیں، فقہ مالکی کے سب سے بڑے امام، استاد۔ امام ہونا ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ذرا دیکھیں امام احمد بن حنبل کا نبی سے پیار کتنا ہے، سبحان اللہ، نبی سے محبت کتنی ہے، ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے مدینہ شریف رہ کے۔ سبحان اللہ، جس مدینے کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اس مدینہ شریف کے اندر رہ کے امام مالک نے حدیث پڑھائی ہے، لیکن ایک حج کیا جو حج فرض ہے، ایک حج کے لیے مدینہ شریف سے باہر نکلے ہیں۔ اگر چاہتے تو ہر سال حج کر سکتے تھے نا، مدینہ شریف اور مکہ شریف کے درمیان اتنی زیادہ مسافت نہیں ہے، لیکن مدینہ شریف سے باہر نہیں نکلے، ایک حج کیا۔ شاگرد پوچھتے ہیں استاد جی مدینہ شریف سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ عرض کرتے ہیں میں اس لیے نہیں نکلتا کہیں مدینہ سے باہر جاؤں تو مجھے موت نہ آ جائے، مجھے موت نہ آ جائے۔ میں چاہتا ہوں جس مدینے میں رہ کے میں نے حدیث پڑھائی ہے، میرا آخری وقت بھی آئے تو اس مدینے کے اندر ہی آئے۔ پھر مدینہ شریف کی گلیوں میں جب چلتے ہیں تو گلی کے درمیان میں سینہ نکال کے اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی کی علامت یہ ہے کہ گلی کے کنارے کنارے چلا جائے، عاجزی سے چلا جائے، سر جھکا کے چلا جائے۔ امام مالک گلی میں چلتے ہیں مدینہ شریف کے اندر تو بالکل دیوار کے ساتھ، اب دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی آپ کا کندھا دیوار سے مس بھی ہو جاتا ہے۔ شاگرد پوچھتے ہیں کہ جناب درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ آپ فرماتے ہیں یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں کی تلیوں نے میرے نبی کی، جن گلیوں نے میرے نبی کی تلیاں چومی، جن گلیوں نے میرے نبی کی تلیاں چومی ہیں، میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔ میں درمیان میں اس لیے نہیں چلتا کہیں میرا قدم رسول اللہ کے قدم دینا ہے۔ یہ ہے ادب، یہ ہے امام۔ امام اس طرح کے ہونے چاہیے جو با ادب ہوں۔ بے ادب امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو امام با ادب ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کر رہا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ، آپ نے یہ بات عرض کی لکھی کہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے استاد، یہ اتنے بڑے استاد بنے کیسے؟ اتنے بڑے امام بنے کیسے؟ آپ فرماتے ہیں ہم دو بھائی تھے، میرا دوسرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، وہ پڑھائی کی طرف توجہ رکھتا تھا، میں شروع میں پڑھائی کی طرف توجہ نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن میرے باپ نے مجھے چڑکی دی، ڈانٹا، او مالک تو پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس ایک مرتبہ والد نے جھڑکی دی، میں نے دل میں ارادہ کر لیا اب میں پڑھنے کے لیے جاؤں گا، اتنی دیر تک گھر نہیں آؤں گا جتنی دیر تک بہت بڑا امام نہیں بن جاؤں گا، جتنی دیر تک بہت بڑا۔ پھر آپ اپنے وقت کے جو بہت بڑے امام تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے چلے گئے، استاد کے پاس پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اس دور کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک سال کے اندر اتنی کتابیں پڑھنی ہیں، دوسرے سال کے اندر اگلی کتابیں پڑھنی ہیں، تیسرے سال کے اندر یہ کتابیں پڑھنی ہیں، اور 9 سال کے اندر درس نظامی مکمل کرنا۔ عالم فاضل بننے کا جو کورس ہے وہ 9 سال ہے۔ اس وقت اس طرح ہوتا تھا، استاد پڑھاتا تھا، شاگرد پڑھتا تھا، اور شاگرد نے اپنی طاقت اپنی استطاعت کے ساتھ پڑھنا ہوتا تھا۔ آپ ہر وقت اپنے استاد کے پاس رہتے تھے اور اپنے پاس میں کھجوریں رکھ لیتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو استاد کے بچے تھے نا، جب وہ آتے تھے نا اپنے ابا جی کو کے پاس
تو وہ ان بچوں کو کھجوریں دے کے واپس بھیج دیتے تھے کہ یہ اپنے والد کو اپنے ساتھ لے کے نہ جائیں، کہیں میرے علم کا حرج نہ ہو جائے، کہیں میرا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ آپ نے پڑھ کے اتنے بڑے استاد بن گئے، اتنے بڑے استاد بن گئے، تو پھر کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا مجھے جو کچھ ملا ہے یہ باپ کی جھڑکنے سے ملا ہے، باپ کی سختی سے ملا ہے۔ آج باپ بھی اگر لاڈ کرے گا، ماں بھی لاڈ کرے گی تو بیٹا بگڑ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کی سختی اولاد کو، بیٹے کو اچھا انسان بنانے کے لیے، عظیم انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو فرمایا نشکر لی والے والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کر، اپنے والدین کا بھی، بولو اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ ماں باپ کی خدمت سے ملتا کیا ہے؟ باپ کی خدمت سے ملتا کیا ہے؟ 3 بیٹے تھے، ایک باپ کے 3 بیٹے تھے۔ باپ دنیا سے جانے لگا، وصال ہونے لگا، باپ کا آخری وقت آ گیا۔ باپ نے تینوں بیٹوں سے باپ پیار کرتا، اولاد والدین کے لیے برابر ہوتی ہے، سب سے وہ پیار کرتے ہیں۔ وہ تینوں بھائی ایک دن بیٹھ گئے، بڑا بھائی کہنے لگا چھوٹے بھائیوں سے اس طرح کرو، یہ جو باپ کی جائیداد ہے نا، یہ جائیداد ساری تم لے لو اور باپ کی خدمت مجھے دے دو۔ باپ یعنی مجھے دے دو، میں باپ کی خدمت کروں گا، جائیداد ساری کی ساری تم لے لو۔ چھوٹے بچے ان کو سمجھ نہ آئی وقتی طور پہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جائیداد ساری ہماری، والد تمہارا، تم باپ کی خدمت کرو۔ انہوں نے جائیداد لے لی، وہ خدمت کر رہے ہیں۔ وہ جو بڑا بیٹا تھا اس نے خدمت شروع کر دی، ہفتہ 2 ہفتے میں نہ جتنا بھی اللہ نے توفیق دی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک گھڑی کی خدمت بندے کی تقدیر بدل دیتی ہے، ایک گھڑی کی خدمت بندے کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ وہ نوجوان خدمت کرتا رہا، بالآخر وہ وقت آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، باپ کا وصال ہو گیا۔ تجہیز و تقسیم کے بعد، باپ کو دفنانے کے بعد، وہ بڑا بیٹا جس نے خدمت کی تھی، ایک دن رات کو سویا،